ایک مرتبہ ایک بہت بڑے تاجر تھے, میری ان سے سلام دعا تھی. ان کی تجارت بھی ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی. میرا ان کے ساتھ سفر ہوا, بلکہ ان کا میرے ساتھ سفر ہوا. میں تاجروں کے ساتھ سفر نہیں کرتا, بعض دفعہ وہ میرے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم سمجھنے کی چیز ہے. میں کیوں جاؤں بھائی ان کے ساتھ؟ مجھے کہیں جانا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ سفر میں شریک ہو گئے. تجارت ان کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی, ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے اگر تعلیم ہوتی تو اتنا بڑا تاجر تھوڑی ہوتا میں. نہیں آ رہی بات. انگلش بھی بہت اچھی بولتے تھے. میں نے کہا آپ نے انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں گوروں کے ساتھ بھی تجارت ہوتی ہے, چائنیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے, دنیا جو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے, تو بول بول کے سیکھ گئے. لینگویج آنے کے لیے تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گوروں کے جو بچے ہیں نا, یا گوروں میں جو چور اور ڈاکو ہیں, وہ بھی انگلش جانتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک رشتے دار پنجاب میں رہتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ بہت پرانی بات ہے, انڈیا کا جو پنجاب ہے وہاں سے کوئی بوڑھے آئے ہجرت کر کے کراچی کچھ دنوں کے لیے. کراچی میں بڑی زبردست اردو بولی جاتی تھی. تو وہ واپس گئے تو وہ اپنے گاؤں میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھے لکھے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اردو بول رہے ہیں وہاں پہ. اس وقت پنجاب میں اردو وہی بولتا تھا جو ذرا جس نے اسکولوں میں اردو سیکھی ہو. تو جب وہ کراچی آئے انہوں نے بولے یہاں تو بچہ بچہ اردو بول رہا ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں, اتنے تعلیم یافتہ. وہ بھائی وہ ان کی مادری زبان ہے, وہ تو اس لیے اردو بول رہے ہیں. جیسے ایک آدمی امریکہ گیا نا, کہہ رہا یار یہاں کو تو بچہ بچہ انگلش بولتا ہے, ہمارے یہاں تو ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد بھی انگلش نہیں بولتے. تو لینگویج جو ہے نا وہ تو سیکھنے کی چیز ہے نا, اس کا تعلیم سے. آپ گوروں میں رہو گے تو آ جائے گی, نہیں رہو گے جتنی مرضی کتابیں پڑھتے رہو پھر بھی ایسے بولو گے کہ لوگ ہنسیں گے آپ کی زبان پر. یہ تو ماحول میں رہ کر خود بخود آتی ہے. میں نے کہا انگلش کہاں سے؟ کہہ رہے ہیں تجارت ہوتی ہے تو انگلش بھی ہے, چائنیز زبان بھی آتی ہے. ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے, ایک دن بھی. اور کہہ رہے میری ترقی کی وجہ ہی تعلیم کا نہ ہونا ہے, کیونکہ میں ذرا بھی تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی تو مجھے یہ ڈر تھا میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, پھر چیزیں خرید کے بیچنا شروع کر دیا, اور ہوتے ہوتے اتنا بڑا تاجر. ایک اور تاجر ہے کراچی میں رہتا ہے, روز کی اس کی انکم ہے تقریباً 75,000 روپے روز کی. اور کام اس نے جو شروع کیا تھا نا, کچرا اٹھانے والا. نہیں آ رہی بات؟ بزنس کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ کچرا چننے سے. کچرے میں 2-3 چیزیں اٹھائیں, کوئی پلاسٹک کا ڈبہ مل گیا, کوئی سوئی مل گئی, کوئی لوہا مل گیا, لوہے والے کو بیچ دیا, 2-4 روپے گٹکے کے نکل آئے اس سے. ابھی روٹی کے پیسے جمع نہیں ہوئے, وہ تھے بھی پٹھان تو نسوار کے پیسے نکل آئے. ایسے ہوتے ہوتے پھر ان کو تجربہ ہوا کہ لوہے کی مارکیٹ کون سی ہے, اسٹیل کی مارکیٹ کون سی ہے, تانبے کی مارکیٹ بولو نا بھائی کون سی ہے. اسٹیل اور تانبے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چیزیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں نا, وہ ہاتھ لگا کے بتا دیتا ہے کہ یہ خالص سونا ہے یا نہیں, اور اس میں سونا کتنا ہے, کھوٹ کتنی ہے, ایسے ہاتھ لگا کے بتاتا ہے وہ. یہاں سے کاروبار شروع ہوا ہے ریڑی پہ محنت کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا بڑا اسکریپ کا بزنس کہ اب ملکوں سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے مال ان کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دولت کا تعلق کس سے ہے؟ تقدیر سے ہے. جس کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہو مل جائے گی, نہیں لکھی ہو ڈگریاں بغل میں دبا کے گھومتے رہو آپ پہ ساری زندگی. ایسے لوگ بھی ہیں. اتنی تعلیم ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اسٹیشن پہ ایک بندہ دیکھا, اتنے بڑے بڑے بال اور پھٹے پرانے کپڑے, اور ایپلیکیشن لکھ رہا ہے. ایپلیکیشن لکھتا ہے, بوری میں ڈال دیتا ہے. انگلش میں ایپلیکیشن بوری میں ڈالتا ہے. بوریاں بھری ہوئی ہیں اس کے پاس. پاگل بیٹھا ہوا ہے بالکل. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ پاگل ہے تو اتنی اچھی انگلش اس کی اور ایسی خوبصورت رائٹنگ, اور یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کا کہنا ہے یہ سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے.
تحقیق پہ پتا چلا کہ یہ بہت زیادہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، مگر جاب کے لیے اپلیکیشن لکھتا تھا، کہیں سے بھی اس کی اپلیکیشن قبول نہیں ہوتی تھی، کہیں بھی جاب نہیں ملی. تو اس سے یہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے غم سے کہ میں نے ساری زندگی لگا دی اور اب میں بے روزگار گھوم رہا ہوں. اب اس کا دماغی توازن اتنا خراب ہوا، ایسا پاگل ہوا کہ سارا دن بیٹھ کے یہ درخواستیں لکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. جب بوریاں بھر جاتی ہے ہم اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں، پھر نئی بوریاں لے کر آتا ہے اور درخواستیں لکھ کے ڈالتا رہتا ہے اس میں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ویقبض، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مسلمان کو تعلیم کے تمام شعبوں میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، مگر اپنی اوقات دیکھتے ہوئے. آپ کو اللہ نے جتنے وسائل دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں. جتنے وسائل اللہ نے دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں. نہیں ہے وسائل، بولے اسی میں خیر ہے. صحابہ کے پاس کون سے وسائل تھے بھائی؟ کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو. پوری دنیا پہ اللہ نے ان سے حکومت کروائی ہے، پوری دنیا پہ لوگ ان سے علوم سیکھنے آتے